ایمان کافی نہیں، یاد رکھیے بہت سارے لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ایمان کافی ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ پھر ہمیں جو ہے عمل صالح کرنا پڑیں گے، اور پھر اللہ کا فضل و رحمت ہوں گی تو انشاءاللہ عزیز انسان جنت میں جائیں گا، یاد رکھیں۔ تو ہم اعمال پہ بھی وہ نہ رہے کہ بس اعمال کافی ہے، ایمان اس کے مطابق نیک اعمال اور پھر اللہ کا فضل اور رحمت انشاءاللہ ہو جائیں گی، عزیز جنت کے جو ہے مستحق ہو جائیں گے، جہنم سے جو ہے ہم بچ جائیں گے۔ جنت جو ہے یہ باغ کو کہتے ہیں، یا ایسے باغ کو کہتے ہیں جس میں اتنے سائے دار درخت ہو کہ ان درختوں کی چھاؤں ایک دوسرے سے لگتی ہو اور مکمل طور سے سایہ ہو، ایسے باغات کو عربی میں جنت کہا جاتا ہے۔ اور یہ باغات ان لوگوں کے لیے جو ایمان کے مطابق نیک اعمال کرے اور ساتھ میں پھر ان کا رب ان پر فضل کرے اور رحم کرے، اور اللہ کے فضل و رحم کے لیے انسان کو نیک اعمال کرنا ضروری ہے، تبھی اللہ رب العزت ایسے انسان پر اپنا فضل کرتا ہے، کرم کرتا ہے، رحم کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کے لیے ایک چھوٹا سا عمل بھی کبھی کبھار ہمارے مغفرت کے لیے بہانہ بن جاتا ہے، لہٰذا ہر نیک کو ہم کرنے کے۔ اور انسان جو کچھ دنیا میں کرتا ہے، یاد رکھیے بندہ مومن جو کچھ دنیا میں کرتا ہے وہ سب کا سب اسی وجہ سے کرتا ہے کہ جو ہے آخرت میں اللہ رب العزت مجھے بدلہ دے اور مجھے جنت عطا کرے۔ اب آئیے اس جنت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے مختصر سے انداز میں دہراتا ہوں، حالانکہ جنت کی نعمتوں کا بیان ایک تفصیلی میرا بیان ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی ایک مختصر ہم دیکھیں گے آج جنت کی نعمتیں کیا ہے۔ ان میں انشاءاللہ عزیز میں صرف حوالے اور آپ کے سامنے جو مختصر جو ہے ایک صرف اس کا جس کو ہم کہیں مفہوم یا کیا کہنا چاہ رہی وہ آیت حدیث کروں گا۔ سب سے پہلی چیز سورہ جو ہے رات، سورہ نمبر 13 اس کی آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے کہ ابدی جنتوں میں جنتی لوگ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے جو ہے آبا و اجداد بھی، رشتہ دار بھی ان کے ساتھ وہاں رہیں گے، ان کی بیویاں اور اولادیں بھی جو ہے جو نیک ہوں گی وہ بھی اگر جنت میں جائیں گی تو ان کے ساتھ رہیں گی، اور جو ہے جنت کے ہر دروازے پر فرشتے اہل جنت کو سلام کریں گے اور سلامتی کی دعا کے ساتھ جو ہے ان کا استقبال کریں گے اور وہ جنت میں جو ہے داخل ہوں گے۔ اسی طرح سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 48 میں اللہ نے فرمایا، اہل جنت کو جنت کی جو ہے میں کسی قسم کی تھکان محسوس نہ ہوں گی اور اس میں سے وہ کبھی نکالے بھی نہیں جائیں گے۔ اسی طرح سورہ آل عمران سورہ 3 آیت نمبر 133 میں اللہ نے فرمایا اور کہا، جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کی وسعت کے برابر ہے۔ اسی طرح سورہ جو ہے رات سورہ نمبر 13 آیت نمبر 35 میں اللہ نے کہا، جنت کے پھل جو ہے بیش بہار ہے اور وہ دائمی ہوں گے، کبھی ختم نہ ہوں گے اور ہمیشہ جو ہے وہ ملیں گے۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ سورہ 20 آیت نمبر 118 میں اللہ نے فرمایا اور کہا، جنت میں بھوک اور پیاس انسان کو نہیں لگیں گی، حالانکہ وہ کھائیں گے اور پیئیں گے لیکن انہیں بھوک اور پیاس لگیں گی نہیں، یاد رکھیں، تو وہاں اللہ نے یہ فرمایا۔ اسی طرح سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 31 میں اللہ نے فرمایا اور کہا، اہل جنت سونے کے کنگن اور سبز ریشم کے لباس پہنیں گے اور تکیے اور مسندوں پر جو مزین تخت ہوں گے اس پر جو تختوں پر جو ہے ٹیک لگا کر جو ہے بیٹھیں گے۔ اہل جنت جو ہے عقل پر اثر نہ کرنے والی، مطلب عقل نہ مارنے والی شراب جو ہے سفید رنگ کی شراب جو ہے اس کا لذت جو ہے اس کا جو ہے فائدہ اٹھائیں گے۔ اسی طرح جو ہے سورہ طور سورہ نمبر جو ہے 52 اور اس کی آیت نمبر 22 سے لے کر 24 میں اللہ نے فرمایا کہا، ہم انہیں ہر طرح کی جو ہے لذیذ پھل اور من پسند گوشت دیتے چلے جائیں گے، وہ ایک دوسرے سے جام شراب کو جو ہے چھینا چھینی کریں گے، ایسی شراب جس کے پینے سے نہ تو بےہودگی ہوگی نہ کوئی گناہ جو ہے سرزد ہوگا، اور جو ہے ان کے تعلق سے جو ہے اور خوبصورت جو ہے مسندوں پر وہ جو ہے بیٹھیں گے۔ اسی طرح جنتیوں کے تعلق سے سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت میں 17 میں اللہ نے فرمایا کہا، اہل جنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچانے کے لیے جو ہے جو مخفی نعمتیں تیار کی گئی ہے ان کا علم جو ہے کسی نفس کو نہیں ہے، مطلب وہ ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ نے چھپا رکھی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے اپنی کتاب میں فرماتا ہے سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 72 کے اندر، اور جنتیوں کے لیے جنت میں صبح اور شام رزق تیار کیا جائے گا، مطلب رزق ہمیشہ ہوگا، اس کی فراوانی ہوں گی، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اسی طرح سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88 آیت نمبر 13 اور 13 سے 16 میں اللہ نے فرمایا کہا، جنت میں جو بلند اور بالا تخت ہوں گے جہاں جو ہے پینے کی مشروبات ہوں گے اور جو ہے وہ جنتی لوگ وہاں بیٹھ کر جو انہیں پئیں گے۔ اسی طرح جنت کی نعمتیں بہرحال لا تعداد جو ہے قرآن نے بیان کی، اور حدیث کے اندر بھی کچھ باتیں جو آتی ہیں وہ یہ کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور مختلف دروازوں سے مختلف اعمال کرنے والے لوگ جو ہے داخل ہوں گے، جیسا باب الصلاح ہے، باب الجہاد ہے، باب الصدقہ ہے، باب الریان ہے، اس سے لوگ داخل ہوں گے۔ اسی طرح مسلم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا، جنت کے ہر دروازے کی چوڑائی جو ہے وہ 1200 سے 1300 میل ہے۔ میں نے اس کی تفصیلات بہرحال اس میں رکھی تھی کہ جو ہے مکہ شہر سے بصرہ یا مکہ شہر سے ہجر نامی ایک مقام جو ہے جو بحرین میں، وہاں تک جو ہے جنت کی جو ہے یہ جو ہے چوڑائی ہے۔ تو بہرحال ہم جو ہے جنت کی جو ہے نعمتوں کے تعلق سے احادیث کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتائی، بہرحال اسی طرح جو ہے جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
جنت میں جو ہے جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر درجے کے درمیان جو ہے 100 سال کی جو ہے مسافت. اسی طرح جو ہے جنت کے محل، بخاری کی روایت میں جنت کے محلات کا آپ نے تذکرہ کیا، کس طرح کی اینٹ، کس طرح کے گارے ہوں گے، کس طرح کی جو ہے اس کی گھاس ہوں گی، یہ تمام تر تفصیلات اور بہت ساری باتیں بہرحال الحمدللہ ہم نے جنت کے تعلق سے کی تھی. اور ایسی ایسی نعمتیں جنت کی، ایسی عیش ہے یا ایسی نعمتیں جن کے بارے میں نہ کسی جو ہے کان نے کبھی سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، اور کسی ذہن میں ان نعمتوں کا کبھی تصور بھی گزر نہیں سکتا. یاد رکھیے بس جنت ایسی ہے، میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہمارے لیے سمجھنے کے لیے. اب وہ اعمال جن کے کرنے سے یہ ابدی مطلب ہمیشہ ہمیشگی کی جو جنت ملنے والی ہے، وہ کیا اعمال ہیں جن کو اگر ہم اپنی زندگی میں لا لیں اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ عزیز اس کے بدلے میں اللہ رب العزت ہم کو ہمیشہ ہمیشگی کی جو ہے جنت عطا فرمائیں گا. میں ان چند اعمال کو آج آپ کے سامنے جو ہے رکھنے کی کوشش کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا جنت میں لے جانے والے اعمال کے تعلق جو پہلا عمل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اچھے اخلاق یہ وجہ بنے گی جنت میں جانے کی. اللہ تعالیٰ کا ڈر، تقویٰ اور حسن الخلق، اچھے اخلاق، یہ دو بڑی اہم وجہ جنت میں جانے کے لیے. اور جامع ترمذی کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ ایسا کوئی عمل ہمیں بتائیے جو لوگوں کے، یا وہ عمل ہمیں بتائیے جو لوگوں کے جنت میں جانے کی سب سے زیادہ وجہ بننے والا، مطلب ایسا کوئی عمل جس کے کرنے سے لوگ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے، وہ کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اللہ کا ڈر. مطلب جنت میں جانے کے لیے جو سب سے زیادہ جو عمل وجہ بننے والا ہے وہ دو اعمال ہے. پہلا اللہ کا ڈر، اللہ کا تقویٰ، اور دوسرا اچھے اخلاق. اچھے اخلاق کا بہرحال کیا معاملہ ہے میں سمجھتا ہوں ہم سب جانتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے، لیکن برے اخلاق کتنے عام ہیں میں سمجھتا ہوں یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج ہمارے اپنے برے اخلاق سے خود پریشان. بد اخلاقیاں چاہے وہ ذاتی طور پر ہو، ایک سماجی طور پر ہو، آج خود ہم اپنے ذاتی اور سماجی بد اخلاقیوں سے جو ہے ایٹیکیٹس اور مینر جس کے مورلز ہم کھو چکے ہیں، اور یہ جنت میں جانے کی ایک بڑی اہم وجہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ جو بتائیے ایسا کیا ہے جو سب سے زیادہ لوگ جس عمل کی وجہ سے جنت میں جائیں گے. آپ فرماتے ہیں سب سے زیادہ جس عمل کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے وہ اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق ہے. اور آج ہم اللہ کے ڈر اور اچھے اخلاق سے کتنے غافل ہیں میں سمجھتا ہوں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک حرام کام کرتے ہوئے جب کہا جاتا ہے یہ حرام ہے، وہ کہتا حرام ہے نا، دیکھا جائے گا. اللہ کا ڈر کہاں باقی رہا؟ اور اخلاق کا کیا معاملہ ہے کہ ہماری بد اخلاقیوں سے لوگ گھبراتے ہیں، یا آپس میں ہم ڈرتے ہیں کہ آج کہیں کوئی مجھ سے بد اخلاقی نہ کر دے. یا ایک اچھے اخلاق والا انسان یہ سوچتا ہے آج کا میرا دن اچھا ہوگا اگر مجھ سے کوئی بد اخلاقی سے بات نہ کرے. تو بہرحال جنت میں جانے کی سب سے زیادہ جو وجہ بننے والے عمل ہے اس میں سے جو عمل ہے وہ یاد رکھیے اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق. ہم کوشش کریں اچھے اخلاق کا دامن ہم ایسا تھام لیں، اچھے اخلاق کو اپنے نفس میں ایسے ڈال لیں، اس لیے کہ ہم اس نبی کی امتی ہیں جس نبی کے تعلق سے اللہ رب العزت نے سورہ قلم میں گواہی دی فَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے نبی ہم نے آپ کو اخلاق کی سب سے بلند مرتبہ فائز کیا، تو لہٰذا اپنے اخلاق کو اتاریں. اسی طرح جنت میں جانے کے لیے جو عمل وجہ بنے گا اس میں سے ایک عمل یہ ہے خلوص دل سے کلمہ شہادت پڑھنا، اللہ کے تعلق سے گواہی دینا. شہادت کہتے وٹنس کو، گواہی کو. خلوص دل سے اللہ کے کلمہ شہادت کا پڑھنا یہ جنت میں جانے کی وجہ بنے گا. مسند احمد کی روایت ہے، اور جو ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے خلوص دل سے یہ شہادت دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ جنت میں داخل ہو. جس شخص نے خلوص دل سے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بندگی اور جھکنے کے لائق نہیں ہے، تو وہ شخص جو ہے جنت میں جائیں گا. تو ہم کوشش کریں ہم کلمہ شہادت پڑھیں، اور صرف یہ گواہی زبانی نہیں ہوں گی، یہ گواہی عملی ہوں گی کہ ہمارے زندگی میں ہم کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں. گواہی کا معنی یہ نہیں کہ صرف ہم زبان سے کہہ دیں، اس لیے کہ مومن جو کہتا ہے وہ عمل پیرا ہوتا ہے. تو نہ صرف زبان سے یہ کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بلکہ میں اپنے عمل سے اظہار کروں کہ میں اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کروں. ورنہ اللہ ہم پر رحم کرے، ہم میں سے ایسے بہت سارے مسلمان ہیں جو اللہ کو اپنا رب، اپنا معبود، اپنا پالن کرتا، اپنا رازق ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے پہنچنے والی مصیبتوں پہ فوراً شرک کرنے لگ جاتے ہیں. بیماری زیادہ بڑھ گئی تو اب معاملہ جو ہے اللہ کے ہاتھ میں نہ رہا، اب کسی اور کی طرف ٹرانسفر کرنا پڑے گا. اولاد نہ ہوئی تو اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور مانگنا پڑیں گی، فوراً کرے تو نہیں.
خلوص سے دل سے گواہی دینے کا معنی یہ ہے کہ ساری زندگی اس شہادت پر پھر وڑا رہے جس نے گواہی دی. جو اس نے اس چیز کو مانا ہے اس ماننے پر وہ ہمیشہ اس پر عمل پیرا ہو کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور اللہ میرا جو ہے رب ہے، خالق، مالک، رازق ہے، اولاد کا دینے والا، زندگی اور موت کا دینے والا، مصیبتوں کو دینے والا، آزمانے کے لیے اور اس کو پھر حل کرنے والا بھی یہ ماننا ہوگا. تو ایسا شخص بھی جو ہے جنت میں جائیں گا. کتنی اہم اور کتنی بڑی بات ہے نا. صرف ایک کلمہ ہے جسے پڑھنا ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. اسی طرح ایک عمل جو جنت میں جانے کی جو وجہ بنے گا، ان اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ وفات کے وقت جو شخص کلمہ شہادت پڑھیں گا، گواہی دیں گا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ شخص بھی جنت میں جائیں گا. ابو داؤد کی روایت ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا، آپ نے فرمایا اور کہا جس شخص کا بوقت وفات آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ شخص جنت میں جائیں گا. آخری کلام جس کا لا الہ الا اللہ. تو ہم کوشش کریں کہ اپنی ساری زندگی ہم توحید پر رہیں اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمارے جو ہے زبان پر موت سے پہلے یہ کلمہ جاری ہو. دونوں ہی باتیں، ایک تو پوری زندگی اس کلمے پر ہو اور دوسرا پھر اللہ سے دعا بھی ہو اللہ کی ہم ختم ہو اس دنیا سے جائے تو ہم جو ہے اس چیز کی گواہی دے. یہ بڑی اہم بات ہے. کلمہ شہادت کی یاد رکھی، بہت 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 بڑی اہمیت ہے. وہ صرف اس کلمے کی نہیں بلکہ اس کلمے کے تقاضے پورے کرنے والے کے لیے معاملہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے آخر وقت میں وہی اللہ کی جو ہے گواہی دیں گا، وہی لا الہ الا اللہ کہیں گا. ظاہر سی زندگی ساری لا الہ الا اللہ پر ہو، یاد رکھ. اسی طرح وہ اعمال جنت میں جانے کی وجہ بنیں گے، اس میں سے ایک عمل یہ ہے کہ اپنے مال کی حفاظت میں قتل ہونے والا آدمی جو ہے وہ بھی جو ہے جنت میں داخل ہو. اپنی ظاہر سی بات ہے مال جب بھی بات آ رہی ہے تو حلال مال ہی ہوتا ہے. اس میں صدقات کی بات ہو رہی ہے، زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کی بات ہو رہی ہے، دینے کی بات ہو رہی ہے تو حلال مال ہی ہوتا ہے ہمارا. تو یہاں آپ فرماتے ہیں اپنے مال کی حفاظت میں مرنے والا انسان وہ بھی جو جنت میں جائیں گا. سنن نسائی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اس کے راوی وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اپنے مال کی حفاظت اور دفاع کرتے ہوئے ناحق قتل کر دیا گیا وہ جنت میں داخل. مطلب اپنے مال کی وہ دفاع کر رہا ہے، لوگ اس سے چھیننا چاہتے، اس سے لوٹنا چاہتے، اس سے غبن کرنا چاہتے، اس سے ہڑپنا چاہتے اور وہ اس کا دفاع کرتا ہے، اس کے لیے لڑتا ہے اور اس میں اگر وہ قتل کر دیا جاتا ہے ناحق جبکہ اس کا کوئی ارادہ کسی کو قتل کرنے کا نہیں، وہ مار دیا جا رہا ہے اس میں، تو ظاہر سی بات ہے ایسا شخص میں جائیں گا جو اپنے مال کی حفاظت یا اس کے دفاع میں جو ہے شہید کر دیا جائے. اسی طرح جو ہے یتیم کی کفالت، وہ اعمال جو جنت میں لے جائیں گے اس میں سے ایک عمل یہ ہے یتیم کی کفالت کرنے والا. صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یتیم کی جو کفالت کریں گا، یتیم پر خرچ کریں گا، اس کے لیے سفارش کریں گا، اس کی مدد کریں گا. یاد رکھیے بہت سی بار یتیم مالدار بھی ہوتا ہے تو اس کو آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی سفارش کی، آپ کی محبت کی، آپ کی الفت کی، آپ کے جو ہے اس کے ساتھ جود اور جو ہے اس کے ساتھ ایک اچھا معاملے کی ضرورت ہے. تو آپ نے فرمایا جو یتیم کی کفالت کریں، اس پہ خرچ کریں گا، اس کے لیے انتظام کریں گا، اس سے اچھا سلوک کریں گا، تو آپ نے فرمایا وہ میرے ساتھ جنت میں ایسا ہوں گا. اور آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا، وہ میرے ساتھ جنت میں ایسا ہوں، مطلب وہ میرے جنت میں بہت قریب ہوں گا وہ شخص جو یتیم کی کفالت کریں گا. آج ہم یتیم کو دھکے دے کر نہیں، یتیم کو مال کو ہڑپ کرنے کا جو ہے ارادہ کرتے ہیں. کوئی یتیم ہو جائے تو اس کی جو ہے تعلیم تربیت ویسی نہیں ہوتی جیسے اپنے بچوں کی کرتے ہیں، حالانکہ اس کے پاس مال و دولت ہے لیکن آپ اس لیے اور ہم اس لیے نہیں کرتے کہ مال و دولت ہڑپنا ہے. یتیم کو یاد رکھیے جو تکلیف دیں گا اللہ رب العزت دنیا میں ہی اس سے ایسا سخت بدلہ لیتا ہے. یاد رکھیے میں نے اپنی زندگی میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن لوگوں نے یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا اللہ رب العزت نے یہیں رہتی دنیا میں بتا دیا یتیم کے نتیجہ اور انجام کیا ہوتا ہے. اس کا حق مارنا خطرناک چیز کہ اگر ایک بھائی میرا اگر انتقال کر جاتا ہے تو دوسرے بھائی پورے مل کر پلان کرتے ہیں کیسا یتیم سے پورا معاملہ چھین لیا جائے، کیسا اس کی بیوہ کو رفع دفع کیا جائے، نکال دیا جائے، اور کیسا اس کی بچیوں کو جو ہے کچھ نہ کچھ کر دیا جائے، اور کیسا ان بچوں کو یا تو نوکر بنا کے زندگی میں رکھا جائے، ان کی شادی نہ کی جائے، ان کو بالغ ہونے کے بعد بھی ان کا مال نہ دیا جائے، ان کا جائز حق بھی نہیں نہ پہنچے. اور یتیم کے تعلق سے قرآن نے بار بار اس لیے کہا، اس بات کو ہم غور کریں اور سمجھ لیں، اس لیے کہ یتیم سماج کا سب سے کمزور فرد ہوتا ہے، وہ ویکسٹ سیکشن ہے سوسائٹی کا، سب سے کمزور انسان ہوتا ہے. اور یتیم کی یتیمی کیا ہوتی ہے وہ یاد رکھیے یتیم ہی جانتا ہے. میرے لیے بتانا ممکن نہیں یتیم کی یتیمی کیا ہوتی ہے، جو یتیم نہیں ہو وہ نہیں بتا سکتا یتیم کیا ہے.
یتیمی ایک ایسی مجبوری ہے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. آپ کو اگر خالی ایک مثال دیکھنا ہے تو راستے پہ کبھی بیٹھ جائیے اور جس بچے کا والد گھر پر ہے یا آنے والا ہو یا وہ حیات ہو چاہے یہاں نہیں رہتا ہو ملک سے باہر رہتا ہو, اور جس بچے کا والد نہ ہو, دونوں کو اگر چھیڑ دیا جائے تو پہلے کو دیکھیے آپ کیسے مضبوطی سے کہیں گے آنے دو میرے والد کو بتاتا ہوں. دوسرے کے پاس یہ بولنے کے بھی نہیں کہ میرا باپ آنے والا. اس کی کمزوری کو آپ سمجھیے کتنا مسکین ہوتا ہے, کتنا کمزور ہوتا ہے وہ سماج. وہ بول بھی نہیں سکتے کو آنے والا ہے, وہ کھا لے گا مار اور کہیں گا کوئی بات نہیں, اس لیے کہ اس کو کوئی آنے والا نہیں, اس کو پتا ہے نا گھر پہ جا کر کسی کو بول سکتا ہے, نہ کوئی اس کے تائید کے لیے کھڑا ہوگا. تو اس کی یتیمی, اس کی کمزوری, صرف یتیم کی کیا کمزوری ہوتی ہے وہ صرف ایک یتیم جانتا ہے, اس کو بتانا میرے لیے. اس لیے یتیم کو ہاں مالدار ہو سکتا ہے تو یہ مت سمجھیے یار اتنا مالدار یتیم ہے. یتیم کو جو آپ کی سپورٹ کی, یہ سپورٹ کی مال کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے. مالدار یتیم ہے تو آپ کی وسیلوں کے اعتبار سے ہو سکتا ہے, جان پہچان سے اس کی والد کی جائیداد اس تک لوٹانا, اس کی تجارت کو باقی رکھنا تاکہ وہ بڑا ہو تو پھر اس کو دی جائے. یہ کام چچا کر سکتا ہے, ماموں کر سکتا ہے, دادا کر سکتا ہے, نانا کر سکتا ہے, پڑوسی کر سکتا ہے, دیگر رشتہ دار کر سکتے ہیں نا. تو ہم یتیم کی کفالت کریں اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جائے, اس لیے کہ یتیم کے مال کے قریب جانا بہت سنگین جرم ہے, بدنیتی سے, برے ارادے سے. بہرحال, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے تعلق سے بہت بہتر انداز سے جانتے تھے. کیوں تو آپ دوہرے یتیم تھے. ویسے یتیمی باپ کے انتقال سے ہی, آپ دوہرے یتیم تھے, نہ آپ کو والد تھا نہ آپ کو والدہ. تو ایسے ہی انسان سمجھ سکتا ہے کہ یتیم کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت نے بھی بار بار یتیم کے تعلق سے بار بار جو قرآن میں, اس لیے کہ سماج کا سب سے کمزور فرد ہو. بہرحال اسی طرح وہ اعمال جو جنت میں لے جائیں گے اس میں سے ایک عمل یہ ہے کہ نماز اشراق کی 4 رکعت اور نماز ظہر سے پہلے کی 4 رکعت پڑھنا, یہ بھی جنت میں لے جانے کا سبب. کتنی بڑی بات آ رہی ہے دیکھیں نماز کے تعلق سے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی یہ روایت ہے, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جس شخص نے نماز اشراق کی 4 رکعتیں اور پہلی نماز مطلب ظہر کی نماز کی جو ہے 4 رکعتیں پابندی سے پڑھی, اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا. جنت میں گھر مطلب وہ جنت جانے والا ہے. جو شخص اشراق کی نماز اور جو شخص ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں پابندی سے پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے. تو اس معمول کو, اس چیز کو بھی, نماز کو بھی ہم اپنا معمول بنا لیں. اسی طرح وہ عمل جو جنت میں لے جاتا ہے ان عمل میں سے ایک عمل یہ ہے کہ نماز فجر اور نماز عصر باقاعدگی سے ادا کرنا. جو شخص پابندی سے, ویسے دیکھیے نمازیں تو پوری ہم کو چونکہ فرض ادا کرنا ہے, لیکن عصر اور فجر کو اسپیشل پابندی کی جا رہی, چونکہ یہ 2 ایسے وقت ہیں جب انسان نیند اور سستی میں اس نماز کو ضائع کرتا, اس لیے بیان کیا. تو آپ نے فرمایا, بخاری کی روایت ہے, فرمایا جو ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جس شخص نے 2 ٹھنڈے وقت والی نمازیں فجر اور عصر کے تعلق سے ادا کی وہ جنت میں داخل ہو. چونکہ یہ وہ 2 نمازیں جس میں سب سے زیادہ غفلت برتتے ہیں, یعنی فجر سونے میں چلی جاتی ہے, ظہر بزنس کھولنے تک چلی جاتی ہے, عصر چائے اور کسی سستی میں نکل جاتی ہے, مغرب ہوا تو کبھی چونکہ تھوڑے زیادہ لوگ پڑھ لیتے ہیں اس لیے مغرب میں رج بھی ہوتا آ جاتے ہیں, عشاء کا معاملہ یہ کہ وہ تو پتہ ہی نہیں کوئی نماز ہے یا نہیں ہم کو, تو یہ معاملہ بہرحال معمول بنا دیا. دیکھیے 2 نمازیں فجر جو عصر حالانکہ فرض ہے لیکن پھر بھی اجر دے رہی. فرض تو وہ چیزیں جو کرنا ہی ہے, لیکن اللہ نے بہت اجر رکھا, یاد رکھیے فرائض پہ یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے وہ عمل جو جنت میں لے جانے کی وجہ بنے گا اس میں سے ایک عمل ہے کثرت سے نفلی روزے رکھنا. نفلی روزے کثرت سے رکھنا, یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ابو امامہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, مجھے کوئی ایسا عمل کا حکم دیں کہ جس کے ذریعے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ نے فرمایا, کثرت سے روزے رکھا کر, بلا شبہ اس کی مثل کوئی اور عمل نہیں. انہوں نے سوال کیا, اللہ کے رسول کیا کروں جس کی وجہ سے میں جنت میں جاؤں گا؟ تو کہا کثرت سے نفلی روزے رکھ, اس لیے کہ اس کی مثال اور کوئی عبادت نہیں ہے. مطلب کثرت سے نفلی روزے رکھنا جنت میں جانے کی وجہ بنے گا, اور یہ ایک بڑی اہم عبادت ہے. ہمارا معاملہ نماز کی حد تک تو نفلی نمازیں ہم پڑھ لیتے ہیں, لیکن نفلی روزوں میں بڑے کمزور ہم نظر آتے ہیں. ایک سماج کے طور پہ تو بڑے کمزوری, فرد کے طور پہ ہو سکتا کچھ لوگ رکھتے ہو, ایک سماج کے طور پر, مثال کے طور پر اگر آپ کو ایسے سوسائٹی میں جائے, ایسا مثال کے طور پر آپ مدینہ یا مکہ میں جائے کبھی, تو وہاں پیر اور جمعرات کا ایسا معمول ہوتا ہے, اکثر لوگ روزہ رکھتے ہیں ایک سماجی اعتبار سے, سماج سوسائٹی کے اعتبار سے عام ہے بالکل, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں. تو ایک معمول ہے, سبھی رکھتے ہیں. تو آدمی کیا ہوتا ہے, جب سماج میں ایک کام ہوتا ہے تو سب کو کرنا آسان ہو جاتا ہے.
اب ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھ لے، کسی سے پوچھا جائے بھائی کچھ کھانے کے لیے دیا جائے، روزہ ہے تو بہت بڑا ولی ہے یہ آدمی، پیر کا روزہ رکھ لیا، جمعرات کا روزہ رکھ لیا. تو کبھی کبھار انسان ڈرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بارے میں لوگ مشہور کر دیں کہ میں بہت متقی پرہیزگار ہوں، مطلب اس کا چرچا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بہت کم لوگ کرتے ہیں نا یہ عمل، تو ظاہر سی بات ہے جو کرتا ہے وہ مشہور ہو جاتا ہے. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ہمیشہ کیا کرتے ہیں. بہرحال نفلی روزے ایک ایسا عمل ہے جنت میں لے جانے کی، ایک ایسی وجہ بننے والا ہے کہ اس کی مثل کوئی دوسری عبادت نہیں. نماز کے بعد روزہ ہی ہوتا ہے، کوشش کرے. نفلی روزوں کا ایک معمول جمعرات ہے، اسی طرح جو ہے پیر ہے، اسی طرح ایام 20 کے روزے ہیں، جو اسی طرح جو ہے محرم کا روزہ ہے جو ہے 9 اور 10 کا، اسی طرح جو ہے 9 ذی الحجہ کا جو ہے عرفہ کا جو ہے روزہ ہے وہ روزہ ہم رکھ سکتے ہیں، یہ بھی سنت ہے. اور جو ہے اور بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں کہ آپ جو ہے ذی الحجہ کے اندر جو ہے پہلے 9 دن جو ہے روزہ رکھا کرتے تھے، عید سے پہلے تک 9 دن رکھتے تھے. اس تعلق سے بھی صحیح روایتیں ملتی ہے. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے ہم روزے کثرت سے رکھیں، نفل روزوں کا ہم اہتمام کریں. اسی طرح وہ اعمال جو جنت میں جائیں گے اس میں سے ایک عمل یہ ہے کہ لوگوں سے اچھی گفتگو کرنا اور کھانا کھلانا جنت میں جانے کے لیے وجہ بننے والا ہے. مستدرک حاکم کی روایت ہے جو ہے اس کے جو ہے راوی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ ان کے پاس ایک شخص حاضر اور پوچھا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز جو ہے جنت کو واجب کر دیتی ہے، میں کیا کروں تو جنت مجھ پہ واجب ہو جائے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ اچھی گفتگو کیا کر اور جو ہے کھانا کھلایا کر. اچھی گفتگو کرنا اور کھانا کھلانا یہ جنت میں جانے کی وجہ بننے والا ہے. اچھی گفتگو جس کی بڑی کمی نظر آتی ہے، اور کھانا کھلانا جس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. دونوں باتیں ہمارے پاس ایسی ہیں. کھانا کھلانا اور اچھی گفتگو یہ ایسی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی ایک امت کے لحاظ سے. کوئی فقیر آ جائے جس کے پاس ویسی جھولی بھر کے کھانا ہے، جھولی بھر کے وہ جا کے پتہ نہیں کھانا سپلائی کر رہا، لوگوں کو بانٹ دے رہا، وہ حال ہے. لیکن جو مسکین ہے، جو محتاج ہے، مسافر ہے، تنگ دست ہے، ان کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے. مسافر کا دیکھیے اب ایسا حال ہوتا ہے پیسہ جیب میں لیکن کھانا نہیں ملتا ہے، سمجھا؟ تو ان کے لیے کوئی نظم ہمارے پاس ایک سماج کے طور پر نظر نہیں آتا. اور اچھی گفتگو کا کیا معاملہ ہو، بہرحال میں کیا بتاؤں، گفتگو میں اتنا گھٹیا انداز ہم اختیار کر چکے ہیں، بات چیت میں اتنا گھٹیا انداز اختیار کر چکے ہیں کہ بہت مشکل والا معاملہ ہے. اور اگر تھوڑی بہت جو ظاہری طور سے کر رہے ہیں وہ بھی ایک لمیٹڈ معاملہ رہتا ہے، لمیٹڈ ایڈیشنز ہوتے ہوں گے کہ بھائی کسی سے بحث ہوگی تھوڑی دیر بحث چالو، اس کے بعد ٹوپی اتاروں کیا، مطلب اب تک عزت سے بات کر رہا ہوں ابھی اتار کے بات بھی کر سکتا ہوں. تو یہ تو حال ہے. مطلب اگر تھوڑی بہت اچھی بات ہو رہی ہے تو وہ بھی لمیٹڈ ایڈیشن ہوتا ہے صرف کہ بھائی اس کی بس اتنی حد ہے، اس کے بعد ہی آؤٹ آف کنٹرول جانے والا. تو گفتگو کو ایسا معاملہ کر لے کہ بس بہترین گفتگو، اس لیے کہ زبان ایک ایسی ہلاک کرنے والی چیز ہے. یاد رکھیے یہ نعمت تو ہے اپنی جگہ، لیکن جتنی بڑی نعمت اتنی بڑی ہلاکت. ایسی ہلاک کرنے والی چیز ہے کہ جامع ترمذی کی روایتیں ہر صبح زبان سے سارے جسم کی اعضاء گزارش کرتے ہیں، دیکھ اللہ کے معاملے میں تو ڈرتے رہنا، اگر تو بگڑ گئی تو ہم سب بگڑ جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، اور تو سدھر رہی تو ہم بھی جو ہے جہنم کی آنکھ سے روز گزارش کرتے ہے. تو ایک نرم گوشت کا ٹکڑا، ہڈی بھی نہیں پائی جاتی اس کے اندر، لیکن بہت بڑی عظیم نعمت ہے، اتنی ہی بڑی ہلاکت. اور سائنسی اور طبی اعتبار سے سب سے جلدی جسم کے جس اعضاء کے زخم سوکھتے ہیں وہ زبان ہے. زبان پہ کبھی اگر کسی کو زخم لگا ہونا ودن آورز اچھا ہو جاتا، اللہ نے اس کو بنایا اس طرح. لیکن یہ بات مشاہدے سے طے ہے، ایکسپیریمنٹڈ ہے کہ اس سے دیے گئے جو نقصان اور زخم ہے یہ سب سے زیادہ ہرے رہتے ہیں. سب سے زیادہ زخم اس کے سب سے جلدی اچھے ہوتے ہیں، لیکن اس سے جو ضرب لگتی ہے نا سامنے والے کو، یہ زخم زندگی بھر ہرے رہتے ہیں. بہت احتیاط کریں. اچھی گفتگو، اچھی بات، اچھی گفتار، اچھے سے ملے، سلام کرے، خیر خواہی کا جذبہ رکھے، اچھی بات کرے. کبھی بھی جو ہے اس لیے کہ مومن اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتا، کہ تو اینٹ کے جواب پتھر سے ہمیشہ برائی کے معنی میں لے آتا ہے، اس لیے میں دے رہا ہوں. ہاں اچھائی کے معنی میں ہے نا، اس نے 100 خیرات کیا، میں 1000 خیرات کروں گا. دیجیے اینٹ کا جواب پتھر سے دیجیے، کانکریٹ سے دیجیے، اور کچھ ہو دیجیے آپ. اچھائی کا جواب اس سے بڑی اچھائی سے. لیکن مومن دنیا کے معاملات میں گفتگو میں اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتا کہ اس نے گالی دیں گی تو میں 2 دوں گا، اس نے ماں بولا تو میں اس کی دادی تک پہنچ جائیں گا، اس نے 1 پیڑھی تو میں اس کی 6 پیڑھیاں گن لوں گا. اچھی گفتگو اور کھانا کھلانا. کھانا کھلانا ایک دوسری چیز ہے جو بڑا خلیل. ہمارے پاس ایسے نظم ہونا چاہیے، سسٹم ہونا چاہیے کہ جہاں کھانے کا نظم ہو، لوگ آتے رہیں اور کھاتے رہیں، چاہے مستحق ہو چاہے غیر مستحق. نظم بنا دیجیے، سسٹم ایک کمیونٹی کے طور پر کہ ہمارے علاقے میں ایک نظم ہے، فلاں علاقے میں یہ، فلاں علاقے میں بستی کے وہاں اور وہاں، ایک شہر میں 4 نظم ہے. جہاں انسان مسافر، مسکین، مجبور، محتاج، فقیر آئے وہ کھا لے جائے. اور ظاہر سی بات ہے جب ایک نظم ہوگا نا، میں سمجھتا ہوں آدمی جو کماتا ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، وہ وہاں نہیں آئیں گا، خود نہیں آئیں گا، اس کو خود شرم آئیں گی. اور اگر آتا بھی ہے تو اللہ کا بندہ کھا لینا اگر کھاتا ہے تو، لیکن مستحقین بھی تو ہزاروں ہزار فائدہ اٹھائیں گے اس سے.
آپ اسپتالوں کو دیکھ لیجیے، گورنمنٹ ہاسپٹلس ہوتے ہیں، کیا حالت ہے ان کے کہ انسان آ گیا آدھی رات کو، کھانے کو نظم نہیں، پیسہ ہے جیب میں یہی تو کہہ رہا ہوں، ہر بار پیسہ وجہ نہیں بنتا ہے، جیب میں پیسہ ہے، کھانا پیسہ ہے گھر پر ہے، لیکن 2 دن تو یہاں رہنا نا پیسہ آنے تک، کہاں نظم میں کوئی نظر آتا ہے؟ پھر جائے لوگوں گھر پہ دستک دے، بھیک مانگے، اور اس کے بعد پھر مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ نظم قائم ہو، ایسے سسٹم بنے، اللہ ایسے لوگوں پر رحم کرتے، سسٹم کو بناتے ہیں، اس کے لیے مدد کرتے ہیں، اس کے لیے کوشائیں، سسٹم بنائیے، کھائیں گے کچھ لوگ ہٹے کٹے بھی، کھانے دیجیے، لیکن مسکینوں کی ایک مدد، ایک سسٹم بن جائے گا، یاد رکھیے، کیوں تو بھوکوں کو کھانا کھلانا بڑی اہم بات ہے۔ قرآن نے مکی صورتوں کے اندر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نماز، روزے، زکوٰۃ کے حکم نہیں آئے تھے، بار بار جس چیز کی تاکید دی، یتیموں کا اغدا کرنا، مسکینوں کو کھانا کھلا۔ کیوں کھانے پہ اتنی زور دیا گیا؟ اس لیے کہ بھوک کے بعد موت ہوتی، اور یتیم سب سے کمزور انسان ہوتا ہے، سمجھ، بھوک کے بعد موت، یہ ہم کو نہیں سمجھ میں آئیں گی نا۔ روزہ بھی رکھتے ہیں، اگر 14 یہ رمضان جو چل رہے ہیں 14 سے 15 گھنٹے کا روزہ، تو کیا شہرت مل گئی ہے رمضان کو، بہت بڑا روزہ، بہت بڑا روزہ، بہت بڑا روزہ، کیوں 15 گھنٹے کا روزہ، اور 15 گھنٹے کے بعد سے اللہ رحم کرے پھر صبح تک کیا حال ہو رہا ہے، وہ پیٹ خود بولتا ہے بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے، کیونکہ تمہارے بھوکا رہنا کوئی فائدہ نہیں ہو 15 گھنٹے، تو 15 گھنٹے میں جو بھوک محسوس ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا سوچیے، لیکن ہمیں پتا ہے ہمارے بازار بھرے ہیں کھانوں سے، ہمارے گھر بھرے ہیں کھانوں سے، ہمارے فریج بھرے ہیں کھانوں سے، لیکن بھوک اس کی اندازہ لگائیے جس کو بھوک تو ہے، لیکن اسے پتا ہے، حالانکہ وہ روزے سے بھی نہیں ہے، اسے پتا ہے نہ بازار میں کھانا ملے گا، نہ بستی میں کھانا ہے، نہ میرے گھر میں فریج۔ آپ بولیں گے ایسا کہاں ہوتا، پتہ نہیں کہاں کی بات، کوڑی اٹھا کے لالی فیض بھائی ہم کو لا کے سنا رہے کہ ایسا ہوتا۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے؟ کیا آپ خبریں روز نہیں پڑھتے؟ افریقہ کے کتنے ممالک ہیں جہاں روز لوگ مرتے ہیں، صرف بھوک کی وجہ سے مرتے ہیں، کھانا نہیں ہونے سے معلوم، کئی لوگ مرتے ہیں روز، سینکڑوں مرتے ہیں، ان کی خبریں سن کے کبھی ہم کو احساس بھی نہیں جاگتا کہ تو کالے لوگ ہیں، کیا ہمارا ان سے تعلق۔ افریقہ بولے تو جنگل، جنگلی لوگ، برے لوگ، کالے لوگ، یہ آتا ہے نا آپ کو، لیکن اگر کسی بر اعظم کو، کانٹیننٹ کو اونلی مسلم کانٹیننٹ کہا جا سکتا تو افریقہ ہے، 22 ملک ہے اس کے اندر، 22، تو یہ ہمارے ہی بھائی مرتے ہیں، معلوم ہے، یہ ہمارے ہی بھائی۔ رنگت اور نسل بدلنے سے کیا مومن کا رشتہ کمزور ہو جاتا ہے کسی سے؟ بھوکے مر رہے ہیں لوگ، اور ہمارا یہ کہ ہم کھانوں کو پھینکتے ہیں، کھلانے کا کوئی نظم نہیں۔ سسٹم شروع کیجئے اپنے علاقے میں نہیں پاتے تو دوسرے گاؤں اور شہر میں، دوسرے گاؤں شہر میں، دوسرے ملکوں میں دیجیے۔ آج لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، کتنی تعجب کی بات ہے نا، ساری امت جواب دیں گی اللہ کے پاس، جو لوگ مرتے ہیں بھوک کی وجہ سے، ہماری زکاتیں نہ ادا کرنے کی وجہ سے۔ نہ آپ زکات کا نظم ایک سسٹم ہے، سسٹم اگر رائج کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کوئی مسلمان نہیں، دنیا میں کوئی انسان بھوکا نہیں مرتا۔ ایک سسٹم بنائیے، لوگوں کو خوب کثرت سے کھلائیے، کھلانے کو، کھانے کے نظم کو عام کر دیجئے، اس سے کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں دنیا کے اندر، اور دیکھا جا رہا ہے آج یہ ہو رہا ہے۔ ایک واقعہ چھوٹا سناتا ہوں، بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ کھانے کے تعلق سے ایک ٹی وی کے اوپر ایک لائیو شو چل رہا تھا، ایک شخص نے افریقہ کے ایک ملک سے جو ہے کال کیا، اور ایک شیخ جو بیٹھے تھے جو مسائل کا حل بتا رہے تھے، اس سے ایک سوال کیا۔ اس کا سوال تھا کہ افریقہ کی غریب ملک مسلمان کال کرتا ہے اور سوال کرتا ہے، شیخ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اللہ رب العزت میرا روزہ قبول کریں گا، اس لیے کہ مجھے نہ سحر ملتی ہے نہ افطار میں کچھ، کیا میرا روزہ اللہ قبول کریں گا اس لیے کہ نہ میری سحر ہوتی ہے نہ مجھے افطار میں کچھ ملتا ہے، کئی دن روزہ تو ہے لیکن بھوک تو ویسے ہی ہے، بھوکے تو ویسے ہی رہنا ہے۔ کہا کہ اللہ میرا روزہ قبول کریں گا، نہ ہم افطار کر سکتے ہیں نہ ہمارے پاس سحر کا کوئی، یہ غربت کی زندگیاں لوگ گزار رہے ہیں۔ کھانے کا نظم بنائیے، جنت میں جانے کا اپنا ذریعہ بنائیے۔ اسی طرح جو ہے وہ عمل جو جنت میں لے جائیں گے، اس میں سے ایک عمل یہ ہے کہ مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کر۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو دردہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، وہ کہتے اور فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور فرمایا، جس شخص نے اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کیا، کوئی اس کی عزت اتار رہا تھا، اس کی غیبت کر رہا، اس کو چغلی کر رہا، اس کو جھوٹا ٹھہرا، اس سے بہتان لگا رہا، اس کو غلط بول رہا جو کہ وہ ہے نہیں، جو اس کی عزت کا دفاع کرے گا اس کی غیر موجودگی میں، اس کی عزت کا دفاع اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کرے گا اور اس کو جہنم کی آگ اس سے دور کر دے گا۔ اپنے مومن بھائی کی عزت کا دفاع کرنے والا شخص جہنم سے بچ جائیں گا، اللہ اس کا دفاع کریں گا اور جنت میں، ظاہر سے اللہ جب جہنم سے دفاع کریں گا تو آدمی جنت میں۔ لیکن آج اپنے مومن بھائی کی عزت اتارنے کے لیے ہم جو موقع ڈھونڈ رہے ہیں نا، ایک مجلس میں خاتون آ گئی، ایک مجلس میں ایک مرد آ گیا اور اللہ نے اسے کچھ نعمتیں دے رکھی ہے، دوسرے کا کام تک ہے جو ہے بارک اللہ فی، اللہ برکت دے، بھائی اللہ نے اس کو عزت دی ہے، مقام دیا ہے، اولاد دی ہے، پیسہ دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، وہ چھوڑ کر ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں کے کان لگا کے سنتے کون اس کی برائی کرتا، ارے جیسی برائی، ارے ماشاءاللہ چلو ایک بات اچھی معلوم ہو گیا نا، میں تو اس کو سبھی اچھا سمجھ رہا تھا۔ تو عزت اتارنے کے لیے ہم انتظار میں ہیں، عزت اتارنے کے لیے لوگوں سے پوچھتے ہیں یہ آدمی بڑا اچھی باتیں کرتا ہے، اور کچھ تو قصے نکالو اس کی کیا کیا ہے۔
پھر وہ پیٹی کھولتا اپنی قصوں کی، یہ ہے ان کا ایسا تھا، انہوں نے فراڈ کیے تھے، انہوں نے دھوکہ دیے تھے، انہوں نے فلاں کیے تھے، چلو بہت اچھی بات ہے آپ نے بتائے، یہ میں رکھوں گا۔ ہماری حالت ایسی ہو۔ سلف کا ایک واقعہ سناتا ہوں، مطلب پچھلے لوگوں میں سے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صالح نیک انسان تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا، اور آج وہ مثال ہم پہ سوٹ ہو۔ ایک انسان آیا، آ کر جو ہے ان کے گھر رہا، وہ مالدار تھے، اللہ نے خوب بکریاں دی تھی، تو کہا میری بھیڑوں بکریوں میں سے کوئی ایک بھیڑ بکری تحفہ لے جاؤ، آئے ہو تو میرے گھر۔ تو بھیڑوں کو پالنے کے لیے آپ کو اگر پتا ہوگا تو ان کو پالنے کے لیے، ان کو سنبھالنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے کتے ہوتے ہیں، کتے ہوتے ہیں ان کو جمع کرنے کے لیے۔ جو لوگ بھیڑ پالتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، ان کو پتا ہے کتے ہوتے ہیں، اسپیشل گارڈ کتے ہوتے ہیں جو بھیڑیوں سے بچاتے ہیں اور بھیڑ کو جمع کرتے ہیں، چونکہ انسان جمع نہیں کر سکتا۔ تو وہ کہنے لگا نہیں وہ کتا چاہیے۔ انہوں نے کہا میں تمہیں ایک بھیڑ دینا چاہتا ہوں، بھیڑ بچے دیں گی، اس کا بیچنا حلال، خریدنا حلال، دودھ دیں گی، اون دیں گی، نہ چاہو تو کاٹ کر کھا لو، فروخت کرو۔ نے کہا مجھے کتا پسند۔ ہزار بھیڑ میں سے اس کو کیا پسند آیا؟ ایک کتا۔ ویسی آج ہماری مثال ہے، ایک انسان میں ہزار اچھائیاں ہیں، سب چھوڑ کے اس کی ایک برائی، وہ کتا پسند آتا ہوں۔ ہزار اچھائی ہے، نمازی ہے، روزدار ہے، زکات دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، ایک برائی ہے نا، ہزار اچھائی بازو، ہاں نہیں وہ ایسا ہے نا، نہیں وہ ایسا ہے نا، تو گویا وہ ہزار بھیڑ میں سے ایک کتا ہی پسند آیا، ہزار اچھائیوں میں سے ایک برائی پسند آئی آپ کو، صرف اس مومن کی، باقی کچھ نظر نہیں آیا آپ کو۔ دفاع کرے عزت کا۔ کوئی اگر کہتا ہے فلاں آدمی ایسا، تو کہے نہیں، دلیل نہیں ہے تو بات مت، دفاع کیجئے اس کی عزت کا کبھی بھی۔ اگر ہم یہ شروع کر دیں گے نا، انشاءاللہ کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ کسی کی بھی عزت کہیں بھی ہو، کیونکہ لوگ سوال کرنے والے کیوں، اور ہمارا معاملہ ہی نہیں، بولو کچھ تو نکالو یار، اس کے بارے میں کچھ تو خیر کرو میرے سامنے کہ کیا کیا اس نے، اور پھر وہ کہتا ہے اور بس شروع ہو جاتے ہیں۔ دفاع کیجئے اس کی۔ اسی طرح وہ اعمال جو جنت مل جائیں گے، اس میں سے ایک عمل ہے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص اپنی دو چیزوں کی ضمانت دے دے، میں اس کے جنتی ہونے کی ضمانت دے دوں گا، گارنٹر بن جاؤں گا۔ گارنٹر سمجھتے ہیں نا؟ ادھار لیتے وقت جو آدمی گارنٹر بنتا ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے یہ پیسے نہ دے تو میں دوں گا، تو کہا میں اس کا ضمانت دینے والا گارنٹر بن جاؤں گا۔ پوچھا گا کیا؟ تو کہا وہ جو دو ٹانگوں کے بیچ میں اور وہ جو جبڑوں کے بیچ میں، اس چیز کی گواہی۔ جبڑوں کے بیچ میں کیا ہوتا ہے؟ زبان، اور ٹانگوں کے بیچ میں کیا ہوتا ہے؟ شرمگاہ۔ جو گواہی دے دے اللہ اس کا غلط استعمال اور شرمگاہ غلط استعمال نہیں کیا، تو میں آپ سے فرما رہے اس کا گارنٹر بن جاؤں گا جنت ہونے کا، ضمانت لے لوں گا، گارنٹر۔ آج شرمگاہ سے ہونے والے گناہ اور زبان سے ہونے والے گناہ کتنے عام ہو چکے، زبان کے بارے میں تفصیلات رکھ، شرمگاہ سے ہونے والے گناہ کتنے عام ہو چکے۔ شرمگاہ سے ہونے والے گناہ کو آج میں بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو علم نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن کسی چیز کا لا علمی کا معنی یہ نہیں ہو نہیں رہی ہے۔ شرمگاہ سے ہونے والے گناہوں کو صرف گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا، بلکہ ان کو فیشن کے طور پہ کیا جا رہا ہے۔ یہ گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا، بلکہ اس گناہ کو فیشن کے طور پہ کیا جا رہا ہے۔ کیا بتاؤں میں آپ، فیشن کے طور پر، ارے تم یہ نہیں کرتے، ارے تو انجوائمنٹ ہے۔ زنا کو انجوائمنٹ سمجھا جا رہا ہے، زنا کو معمول سمجھا جا رہا ہے، زنا کو ہائی سوسائٹی میں جینے کا طریقہ سمجھا جا رہا ہے۔ نہیں فیض بھائی ایسا آپ کیا بات کر رہے ہیں، تو الزام لگا رہے۔ اگر کوئی چیز سامنے نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہو نہیں رہی، آج اس کو معمولی سمجھا جا رہا ہے۔ زنا اس حد تک، واقعات اس حد تک کہ بتانے کو بھی کبھی شرم آتی، اس لیے آپ نے فرمایا تھا جو گواہی دے دے کہ اللہ اس کا غلط استعمال سوائے اس کے جائز، بس وہ گارنٹر بن گئے اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ضمانت دوں۔ اسی طرح وہ عمل جو جنت میں لے جائیں گے، اس میں سے ایک عمل یہ ہے کہ اللہ کے 99 نام کو حفظ کرنا، یاد کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ ورنہ یاد تو بہت سے لوگ کر لیتے ہیں کہ اتنا آسان ہے جنت حاصل کرنا، خالی نام یاد کر لو اور چلے جاؤ، نہیں معنی سمجھیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ جو ہے رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام، 100 کو ایک کم جو ہے نام ہے، جس نے ان کا شمار مطلب ان کو حفظ کر لیا وہ جنت میں داخل۔ 99 نیمز یاد ہو اور اس کے مطابق عمل بھی۔ یا رزاق اگر اس کا نام ہے تو اپنے رزق کی کمی کے لیے میں دعائی اور آواز، سمجھ رہا ہے بات، اسی کو دیتا ہوں۔ یا واسع اس کا نام ہے تو اگر میں یا واسع کہتا ہوں تو اسے وسعت مانگتا ہوں، سمجھ رہے آپ۔ اگر میں یا قوی اس کو کہتا ہوں، نام یاد کرتا ہوں، تو میں ہر چیز کے معاملے میں جب میں کمزور پڑ جاتا ہوں میں طلب کرتا ہوں۔ جب مجھے توبہ اور اپنے گناہوں کو معاف کرنا ہے تو یا غفور بول کر، یا غفار بول کر، یہ سب معنی ہے اس کا۔ اگر میں اس کو الحی کہتا ہوں کہ زندگی دینے والا، اور الممیت کہتا ہوں موت کو دینے والا، تو میرا صوف عقیدہ ہے کہ میرا رب ہی زندگی دیتا ہے، چاہے وہ اولاد کی یا میری جان کی شکل، اور وہی موت دیتا ہے، یہ میرا عقیدہ۔ تو پھر جو 99 نام یاد کر لے اس عقیدے کے ساتھ کہ اس پہ عمل کرتا ہو، وہ تو جنت۔ اسی طرح وہ عمل جو جنت میں لے جائیں گے، اس میں سے ایک عمل یہ ہے سورہ اخلاص سے محبت کرنا۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد سے محبت، اس لیے کہ دیکھیں توحید ہے اس میں، شہادت جو پڑھ لے گواہی دے جنت میں جا رہا ہے، موت کے وقت شہادت دے جنت میں جا رہا ہے، سورہ اخلاص وہ کرے جنت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ جو ہے جامع ترمذی کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا گیا اور پوچھا گیا، ایک شخص نے بات کی اور کہا
کہ جو ہمارے پاس ایک ایسا آدمی ہے جس کے پاس میں جاتا آتا ہوں اور وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا تھا، یا اس کے پاس جاتا ہوں اور وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، اسے بڑی پسند ہے سورہ اخلاص، تو آپ نے ایک جگہ سے گزرے یا ان سے پوچھا گیا تو آپ نے سورہ اخلاص کی شخص تلاوت کر رہا تھا یا کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ تو اس کے بعد جو ہے اس راوی نے عرض کیا اللہ کے رسول، ابو ہریرہ نے عرض کیا کیا واجب ہو گئی اس پر؟ تو کہا اس پر جنت واجب ہو گئی سورہ اخلاص کے وجہ۔ سورہ اخلاص کو جو پڑھے اور اس کے مطابق زندگی، قل هو اللہ احد، کہو کہ تم اللہ ایکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، اللہ نرپیکش ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، کائنات کو اس نے بنایا لیکن اس کو غرض نہیں، لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، اس کا کوئی بیٹا یا بیٹی نہیں، اور اس کے کوئی ماں باپ نہیں ہے، نہیں ولم یکن احد، اور اس کے جیسا دوسرا کوئی، وننس اینڈ یونیکنس آف گاڈ، اللہ کا ایک ہونا اور دوسرا اس جیسا نہیں۔ اس پر اگر اس نے سورہ اخلاص پڑھی اور اس کے مطابق زندگی تھی تو وہ شخص کتنی اہمیت ہے سورہ اخلاص کی۔ اسی طرح جنت میں لے جانے والے اعمال میں ایک عمل یہ ہے کہ مسجد کی طرف جانا، مطلب نمازی مسجد کی طرف جانا۔ بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کی راوی فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، جو شخص صبح اور شام کو مسجد کی طرف گیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی کا سامان ہر مرتبہ تیار کر دیتے ہیں جب بھی وہ صبح اور شام کے وقت، مطلب ایک انسان جب مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ جنت میں مہمان نوازی کا سامان ہر نماز کے وقت تیار کر دے، اب جب بھی وہ مرے گا وہ سیدھا اپنی مہمان نوازی پا لیں گے۔ اللہ اس کے لیے مہمان نوازی کس کو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ کوئی آپ کے گھر دعوت پہ آ رہا ہے تو آپ کیا تیاری کرتے ہیں؟ اب اندازہ ہی لگائیے اللہ رب العزت جس کا میزبان ہو تو ان کو کیا ملے گا، تیار ہے اس کے لیے مہمان نوازی ہر وقت، صبح اور شام جب بھی آ جائے اللہ کے پاس لے لے اپنے۔ اسی طرح وہ اعمال جو جنت میں لے جائیں گے ان میں عمل یہ ہے دینی علم کا حاصل، جو ہم پر بڑا بار جا، بہت افسوسات کہہ رہا ہوں بہت بار جا۔ باقی تمام علوم میں تو ہو تعریف کے پل باندھے جا رہے ہیں، اس کی شہرت کا تو کوئی اندازہ نہیں، بچہ فلاں ہو گیا، گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ اور ڈاکٹریٹ پوسٹ ڈاکٹریٹ ڈبل ڈاکٹریٹ ٹریبل ڈاکٹریٹ اور فلاں۔ دینی علم کا معاملہ کیا ہے کہ حدیث بھی بیان کر رہا تو قرآن میں ہے بول کے پتہ نہیں کیا کیا حقوق بیان کر رہا، سمجھ رہے ہیں؟ مطلب بنیادی علم معلوم نہیں۔ ایک صاحب بولنے لگے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ماموں کا حق ادا کرو، اور آپ لوگ، میں تھوڑا پریشان بھی ہوگا، کافی پڑھے لکھے، کیا بولوں؟ قرآن میں رشتہ داروں کا حق ہے، ماموں کا حق بول کے کہیں بھی لگا، رشتہ داروں کا ہے، پھر اس میں پہلے ماں، پھر اس کے باپ، پھر بہن، پھر بھائی، پھر اس کے بعد ماموں، تو بہرحال اس میں لفظ تو اندازہ لگائیے علم، دین علم کا حال۔ ایک صاحب ایک مرتبہ پوچھنے لگے کہ فرض نماز کو تو وضو کرنا پڑتا ہے، یہ میرے کو معلوم ہے، نفل کو وضو کرنا پڑتا ہے۔ سبحان، بہت تعلیم، معمولی نہیں، یو ایس اے سے کال تھا، بہت تعلیم۔ مجھے یہ پتا ہے شیخ کی فرض نماز کو بولے وضو کرنا پڑتا ہے، لیکن نفل کو وضو ہے کیا؟ میں نے کہا نفل کو بھی وضو ہے، اس لیے کہ اب دل تو رو رہا ہے لیکن جواب ہی دے۔ کیا میرے بھائی نے جو دنیاوی تعلیم حاصل کر کے وہاں پہنچ گیا دنیا کے اس علاقے میں، جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا میرا بھائی دین کے میں، آج بھی جو عام زبان میں پیدل کا، بہت افسوس کی بات ہے، دین حاصل کرنا جنت میں جانے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو شخص حصول علم کے راستے چلتا ہے، دین علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو آپ فرماتے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ۔ آج دین کا کیا معاملہ بتانے، اتنی کمزوری کہ جسی کو انتہا نہیں۔ بس ایک واقعہ سناتا، ایک مرتبہ ایک صاحب سنا، میں حج کے لیے گیا ہوا اور میرے آگے دو عورتیں، چونکہ حج میں رش بہت، اور وہ بڑی تیز بات کر رہی تھی، حالانکہ طواف میں دعائیں کر، لیکن وہ باتیں کر، اور جب چل رہے تھے تو دو باتیں کر، میرے کان بھی پڑ گیا، وہ سنے آ رہا اتنے دوسرے کر رہی۔ ایک عورت نے دوسری سے سوال کیا جو حج کے لیے آ گئی ہے، اللہ کے گھر کا طواف کر، لاکھوں روپے انویسٹ، لیکن دینی علم کا کیا حال ہے؟ پوچھا، پہلی والی نے پوچھا کہ یہ آئمہ یہ کالے ڈبے کے اندر کیا ہے، بلیک باکس کے اندر کالے ڈبے میں کیا ہے؟ وہ کہتے جب دوسری نے جو جواب دی، میرے کو چکر آ گیا اس کا جواب، دوسری والی نے جب جواب دی کر کھا گیا۔ اللہ رحم کرے، اگر وہاں جا کے بھی نہیں پتا ہو تو دوسری نے کہا اللہ جانی کی خبر ہے، اللہ تعالیٰ کی خبر ہے۔ وہ کہنے لگے بس میری تو زمین ہی نکل گئی، کہ توحید جس کی بنیاد جو دین کی، جس کا رب نہ جو ہے ہمیشہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آتی، اس کی خبر بھی لوگ اللہ جانی کی خبر کا طواف کر، اندازہ لگائیے۔ تو بہرحال بہت سخت ضرورت ہے دین حاصل کرنے کی، اور دین کتابوں نہیں، انہوں نے بولے وہ بعد میں سیکنڈری، فرسٹ پرائمری میں نے اللہ کی کتاب کم از کم ایک بار پڑھی ہو، اس کی تفسیر کم از کم ایک بار پڑھی ہو۔ میں تو یہ کہتا ہوں جو تفسیر آپ کو پسند ہے نا، بلا تفریق اللہ کی سیرت رسول کم از کم ایک بار پڑھی، میرے نبی یہ تھے، ایسے تھے، اور یہ ہوا، اور یہ زندگی تھی، اور یہ حالت، یہ صحابہ۔
ایک صاحب میرے سامنے آ کے رونے لگے اور نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہا مجھے اپنی دادی پر بہت رونا، لیکن کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا، کیا معاملہ ہے، فلاں ہے بھی؟ تو کہا اس لیے آتا ہے کہ میں نے کل بیٹھا تھا، میں نے کہا دادی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے تھے؟ تو دادی نے میرے سر پہ مارے جا کے ملا سے، تو مجھے اس کا افسوس ہو رہا تھا کہ میری دادی مر جائیں گی کیونکہ بوڑھی ہو گئی، تو کوئی بھی کبھی سکتا، لیکن بڑھاپے کی بات تو ظاہر سی بات، تو مجھے افسوس یہ ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ جس نبی کی امتی وہ کب پیدا۔ یہ ہے دین علم کا، اور یہ کوئی مجھے ایسے لوگوں کو بستی قصبے کے اندر پہاڑ کی نہیں جانا، یہ بڑے بڑے تعلیم لوگ جو اپنے آپ کو بتا رہے ہیں، جو کہ ڈگریوں سے آراستہ ہے، ہونا چاہیے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں تعلیم، لیکن کیا دنیا کی کرنے کے چکر میں اللہ کے بنیادی علم فرائض کا علم، اللہ کی کتاب، نبی کی سیرت، اس فرائض کا علم ہونا، جو چیزیں فرض ہے اس کو تکمیل تک جو چیزیں لے جاتی سب کا علم ہونا، وضو کیسا ہوتا، غسل کیسا ہوتا، نماز، سجدے سہو، فلاں، روزہ کب ٹوٹتا کب نہیں ٹوٹتا، کن حالت میں رکھنا ہے، کب چھوڑتے کب نہیں چھوڑنا ہے، اس کا علم ہونا چاہیے۔ زکات دینا ہے تو زکات کہاں پتہ ہے، کتابیں نہیں نا گھر میں، ناول ہے، میگزین ہے، فلموں کی DVD ہے، اور DVD سے اوپر شان ماننے کے لیے بلو رے بھی اب آ چکا ہے، وہ ہے، سب ہے، سوائے اس کے دین کے لیے رہتا ہے پرانا سیکشن، پرانا قرآن اتنا پرانا کہ اس کو اٹھائے تو چھینکے آنا چالو ہو جائے، دھول بھرا ہوتا ہے، یہ حالت ہے دین۔ اسی طرح وہ عمل جو جنت میں جانے کی وجہ بنے گا اس میں عمل ہے شرم و حیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حیا ایمان سے ہے، اور ایمان جو ہے ایمان والے جنت، حیا ایمان سے، ایمان والا جنت میں جائیں گا۔ حیا کا تذکرہ جب بھی آتا ہے، الحیا یا ایمان کا تذکرہ جن جن حدیثوں میں آپ پڑھیں گے، ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں، ایمان کی 70 سے زیادہ 77 شاخیں ہیں، الحیا من حیا ایمان، بار بار کیوں حیا کا تذکرہ آ رہا ہے؟ اس لیے کہ جب انسان بے حیا ہو جاتا ہے نا تو اپنے رب کے ساتھ شرک بھی کرنے لگتا ہے، اس لیے کہ یہ بے حیائی ہے کہ جس طرح نے تمہیں پیدا کیا اس کو چھوڑ کے تم کسی اور کے ساتھ، لیکن حیا عقیدے میں، حیا احکامات میں، حیا معاملات میں، حیا بات چیت میں، حیا لباس میں، ہر چیز کی حیا صرف کپڑوں سے تعلق نہیں ہے، وہ عقیدے سے شروع ہوتی ہے، بات چیت حیا کی بد کلامی نہ کرو، لباس میں حیا کہ میرا لباس شریعت کے، چونکہ باقی حیا تو ہم رکھ لیتے ہیں، یہ حیا بڑے کم، لباس کے معاملے کو آسان نہ، اور آج ہماری عورتوں کا کیا حال ہو چکا ہے میں سمجھتا ہوں، مجھے بہت زیادہ بتانے کی، میں اپنے آپ کو اس امت سے الگ نہیں سکتی، میں بھی کیا حال ہے آج ہماری امت حیا کے معاملے، چونکہ لباس کی جہاں تک حیا کا معاملہ ہے، مرد اس معاملے میں الحمدللہ، کیونکہ شیطان نے جہاں چبک نہ دینا تو وہیں، مرد اس معاملے میں جو حیا کا تقاضا تو یہ ہے کہ دعوت میں ایک مرد جا رہا ہے، دعوت میں جا رہا ہے، عام اس میں تو بھی ٹی شرٹ اور ایک جو ہے ڈھیلا ڈھالا پینٹ گھومتے رہتا ہے، لیکن اب دعوت میں جانے کی اس کی حیت دیکھی، پینٹ پہن لیا ہے، ساکس پہن لیا ہے، شوز پہن لیا ہے، بنین پہنا ہے، شرٹ پہنا ہے، اور کوئی بڑی دعوت ہے 3 پیس پہن رہا ہے تو پھر واسکوٹ ڈالا ہے، اس کے اوپر ایک بلیزر ڈالا ہے نا، اور اس کے اوپر جو چشمہ بھی لگا لیا کبھی، تو اب مرد کا کیا دکھ رہا ہے؟ زیادہ بال، پیشانی اور گال، اور یہ حصہ اتنا ہی دکھ رہا ہے اس کا، اور چلا ہے دعوت۔ اب اسی کی جو ہے گھر کی عورتیں یا اس کی بیوی دیکھیے، وہ بھی دعوت میں جا رہی، جو روز فل کپڑے پہنتی ہے اب دعوت میں جا رہی ہے، اب دعوت میں جا رہی ہے تو سب سے چھوٹا ڈھونڈ کے نکالتی وہ، جس کے آستین عام دنوں میں اتنے رہتے، کچھ خاص دعوتوں میں اتنے رہتے، بہت خاص دعوتوں میں اتنے رہتے، کئی لوگ بہت برا لگتا ہے فیس بک آپ بہت برا بول دیتے عورتوں کا، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آ رہی میرے بولنے سے، میں ہی شرماؤں، آپ لوگ دیکھتے ہیں اپنی بیویوں کو، بہنوں کو، تو آپ کو نہیں آتی شرم، سے میں ہی شرماؤں صرف بولتے ہوئے، تو یہ تو غلط ہو جائیں گا کہ میں بولتے ہوئے شرماؤں جب کہ لوگ کرتے ہوئے نہیں شرما رہے کسی، تو عام دنوں میں یہ ہے تھوڑی خاص دعوت، یہ ہے پوری خاص دعوت ہے نہیں ہے یہ بات، عام دنوں میں تو گلے پورے لگے ہیں، دعوتوں میں گلے کیسے رہتے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، بڑی بہائی کسی کی، کبھی کبھار اگر کوئی دیندار قسم کی عورت آ جائے تو ارے یہ تو بغیر شاید اوپر کا پہنے کے آ گئی عورت، نہیں صبر کرو، پہنی بھی ہو، ارے ہاں ہے، نہیں تو پیٹ کے حساب سے تو لگ رہا تھا سامنے کھلی کی پوری پیٹ کھلی ہے، نہیں ہے یہ معاملہ، ہے نہیں یہ معاملہ، آپ دیکھیے یہی معاملہ ہے، یاد رکھیے، کچھ لوگ بہت برا لگتا ہے، لیکن برا لگنے سے کچھ نہیں ہوتا، عملاً ہم کو چینج کرنا ہے، اپنے آپ عملاً ہم کو چینج کرنا، لباس کی حیا بہت ضروری ہے، اور میں اسی لیے ایسے مردوں، میں کیا کہتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا شخص دیوس ہے، دیوس اس انسان کو کہتے ہیں جو اپنے گھر کی محرم عورتوں کو بہائی کرتے ہوئے دیکھے اور اس کو کچھ بھی احساس نہیں، ہم سب دیوس، یہ ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیوی ہیں، ہماری ماں ہے نا، جس نے ایسا لباس، فرق ہی نہیں پڑتا بھائی میرے، بلکہ ہمارے نوجوانوں کی آنکھوں میں تو چمکی ہوئی یہ چیزیں، اور یہ نکو وہ لڑکی سے شادی مت کرو، بہت ہی ملائن دکھتی، وہ پورے برقعے میں رہتی ہے، اس سے شادی کر کے کام پسند ہے، بیوی تو وہ ہو جس کو دیکھ کر زمانہ کہے واہ جی واہ کیا لائے ہو تم، بیوی تو وہ بیوی وہ ہے میری کہ جب لے کر چلوں بازار میں اور گاڑی میں شادی ہو گئی تو لوگ کہے واہ بھائی واہ تو نے لایا جو کچھ لایا، باقی کسی کو نہیں ملی میں، کیونکہ میری بیوی میرے لیے نہیں ہے، میری بیوی ایک شو پیس ہے، میری عزت کی وجہ ہے، میرے لیے عزت لانے والی چیز ہے، سارے زمانے کی نظریں پھر میری ٹکی ہوتی نا، اور پھر میں وجہ بن جاتا ہوں پوری سماج میں، وہ ہوتا نا ٹاور برج خلیفہ بن جاتا ہوں، سب بولتے ہیں ایسی اپنے کو بھی لانا ہے بھیا کی جیسی بھابھی، یہ تو حالت ہے، اور یہ میں بے دین لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، پھر میں اپنے پوائنٹ پر آ رہا ہوں،
یہ تو وہ لوگ ہیں جو دیندار بتا رہے ہیں، بے دین لوگوں کو تو چھوڑ دیجیے، ہم تو ان کو کاؤنٹ ہی نہیں کر رہے ہیں، انہوں نے تو کوئی دعویٰ بھی نہیں کیا دینداری کا۔ یہ معاملہ تو ہمارے دیندار لوگوں کا ہے جو فلاں فلاں مسلکوں سے، جماعتوں سے اور تنظیم سے جڑے، ان کی خواہشات ختم نہیں ہو رہی اب تک۔ میں لڑکی بتا رہے، ایک صاحب کو لڑکی بتا رہے تھک گئے، بولے یار تھک گئے لڑکیاں بتا وہ آ کے مجھے بولے بچہ شادی کو تیار نہیں ہو رہا فیض بھائی، یہ سن رہا نہیں، اس کو 100 لڑکیاں بتا دی۔ میں نے کہا اب تک کوئی بے پردہ لڑکی بتائے؟ بولے نہیں، والا وہ بتا دو۔ ارے نہیں، بولے اپنا بچہ جماعت میں جاتا، یہ کرتا وہ کرتا، فلاں تنظیم سے جڑا، ادھر جا رہا ادھر جا رہا، یہ سیکھتا ہو۔ میں نے کہا بتاؤ تو صحیح ایک بے پردہ بتا، پہلی بھی اس کا یس۔ میں نے کہا اس کی خواہشات نہیں بدلی، اس نے صرف ایک چولا اوڑھ لیا کسی جماعت، اس نے حیا نہیں سیکھ لیا۔ پسند آتا ایک صحابہ کا میرے بچوں کو اتنے لڑکے بتایا پسند نہیں آ رہے چونکہ وہ دیندار تھے، میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا کیسے لڑکے بتایا؟ تو کہا پورے داڑھی والے بتایا۔ میں نے کہا ایک ویسا بتا دو ایک آدھ۔ تو بولے نہیں فیض بھائی میں تو ایسا داماد چاہوں گا نہیں، تم نہیں چاہوں گے نا میں لڑکی کی۔ تو کہا ایسا ہو سکتا ہے نا، ایسا ہو رہا ہے بھائی، میں نے کیا کریں، لوگ نہیں سکھا رہے نا بچوں۔ ایک بتایا پہلے اس میں کہتے یس یہ ایسی جو باپ پریشان کی میں نے پوری زندگی محنت کیا بچوں پہ، یار یہ بچے کیسے نہیں، یہ حالت ہے بے حیائی۔ پریکٹیکل ہونے کی ضرورت ہے، باتوں سے کچھ۔ ایک چائنیز ایک مثال ہے، ایک تصویر 1000 جملوں سے زیادہ بہتر رہتی، سنگل پکچر 1000 ورڈ سے اچھی رہتی ہے، وہ سب بتا دیتی ہے آپ کیا ہے اور کیا نہیں۔ یہاں خلائی کو جس نے کپڑوں میں ہے اختیار نہیں کیا، یاد رکھیے اس کا اعتماد مت کیجیے آپ کبھی کی باقی چیز۔ یہ بیسک، اور شیطان نے سب سے پہلے آدم اور حوا کو اللہ نے جو چیز ان سے چھپا رکھی تھی، جو ان پر ظاہر کی، وہ کیا تھی معلوم؟ وہ پھل کھاتے انہیں اس چیز کا شعور آیا جو ان سے اللہ نے چھپائی تھی، اور قرآن نے کہا جیسی پھل کھایا انہیں سمجھ آئی اور پتوں سے اپنی شرمگاہ کو چھپانے لگے، اللہ نے اس کا علم ان سے چھپا رکھا تھا۔ آج وہی ہے شیطان، پھر ہم کو ننگا کرنا چاہتا، پھر وہیں لے جانا چاہتا ہے جس طریقے سے ہمارے باپ اور جنت سے نکلا۔ حیا بہت اہم چیز ہے جنت میں۔ اسی طرح جنت میں لے جانے والا عمل میں سے ایک عمل یہ بلا ضرورت کسی سے سوال نہ، مطلب وہ شخص جو بغیر مجبوری کسی سے سوال نہیں کرتا ہے۔ آج کل تو سوال کرنا، سوال سمجھتے ہیں نا مانگنا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صوبان رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کون ہے جو مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کریں گا؟ کون ہے جو تم میں سے کہیں گا کہ میں کسی سے کبھی سوال نہیں کروں گا جب تک کہ مجبور نہ ہو جاتا؟ مجبوری میں کیا جا سکتا ہے، پھر میں اس کی جو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو صوبان رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں ضمانت دیتا ہوں کہ میں زندگی میں کروں گا، اور پھر راوی کہتے دیکھا گیا انہوں نے کبھی زندگی سے سوال نہیں۔ حسن فرمانے کون ہے اس کی ضمانت میں لیتا ہوں جو یہ مجھ کو وعدہ کرے کہ وہ زندگی میں سوال نہیں کریں گے، مانگیں گا نہیں کچھ۔ وہ کہتے ہیں میں نے وعدہ کیا اللہ کا میں مانگوں گا، انہوں نے کبھی زندگی میں بلا وجہ۔ آج بلا وجہ مانگنا تو ہمارا کیا حال ہو گیا، ارے بلا وجہ مانگنا دور، ہم تو امید کر بیٹھے میرے بھائی نے کچھ دینا چاہیے نا، ارے وہ دینا چاہیے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا اجر ہے، نہیں دیتا ہے تو چھوڑیے آپ۔ ہاں مجبوریاں الگ چیز، لیکن آج مانگنا ایک طریقہ، اللہ نے اتنا دیا تو ہم کو دینا چاہیے، ارے چھوڑیے اللہ نے ان کو دیا، اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی چھوڑیے نا۔ ہاں مجبوری الگ، توقع مت کیجیے کہ مانگی مت، یہ اچھی بات نہیں۔ اسی طرح جو ہے ایک وہ عمل جس کے کرنے سے جنت میں جائیں گے، آپ فرماتے ہیں اس میں سے ایک عمل ہے تکبر، خیانت اور قرض سے دور۔ تکبر امانت میں خیانت اور قرض سے دور، تو مخروض آدمی بھول جاتا ہے وہ کسی، اس سے دور ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، صوبان رضی اللہ حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا جو روح جسم سے جدا ہوئی اور وہ 3 چیزیں نہیں کی تھی، جو روح جسم سے جدا ہوئی، آدمی مر گیا، 3 چیزیں نہیں کی تھی، پہلا تکبر، دوسرا خیانت، تیسرا قرض، تو وہ جنت میں۔ جو شخص مرا اور مرتے وقت اس پہ 3 چیزیں نہیں تھی، پہلا کیا تھا کہ وہ تکبر نہیں کرتا تھا، دوسرا اس نے خیانت نہیں کبھی امانت میں کسی، اور تیسرا وہ قرضدار نہیں تھا، وہ جنت میں۔ کتنی بہترین باتیں بتائیں، جنت میں جانے کیسے آسان آسان طریقے بتائے جا رہے ہیں اور اپنی زندگیوں کو سدھارنے کی۔ اسی طرح وہ عمل جو جنت میں لے جائیں گے اس میں ایک عمل یہ ہے مسجد میں اذان دینا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے راوی وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص نے مسجد میں 12 سال اذان دی تو وہ شخص فرماتے ہیں اللہ نے اس کے لیے جنت واجب کر۔ مؤذن ہوتے ہیں نا مسجد میں، مؤذنی کو آسان مت سمجھیے، بڑا اہم کام کر رہے ہیں آپ، لوگوں کو بلاتے ہیں، آنے والوں کا ثواب بھی اس کے بولنے پہ لوگ آتے ہیں۔ 12 سال جس وہ شخص جو ہے جنت۔ اسی طرح جو ہے جو وہ عمل جو جنت میں لے جائیں گے اس میں سے ایک عمل یہ ہے، آپ نے فرماتے ابن حمان کی روایت ہے عورت کا احکام اسلام کی پابندی کرنا یہ جنت میں جانے کی وجہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو عورت 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، شوہر کی اطاعت کرے، اسے کہا جائے گا جنت جس دروازے میں جانا ہے چلی جائے 8 کے 8۔ کتنا آسان ہے جنت کے مقابلے میں۔ نماز قائم کرے، روزہ رکھے، شرمگاہ کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت گزار بنے۔ 3 باتیں تو الحمدللہ بہت ساری عورتیں کریں، لیکن اگر کوئی نماز ہی نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے تو بڑا مشکل۔ عورتیں اکثر جو 3 چیزوں برابر ماشاءاللہ کرتی ہے، مردوں کے مقابلے میں نے دیکھا عورتیں ماشاءاللہ زیادہ نمازی ہوتی، روزوں کی پابند ہوتی، شرمگاہ کی حفاظتیں کرتی ہیں، بس اب ایک کام کر کی اطاعت اس میں ایڈ کر دینا جیسا وہ چاہتا ہے، سوائے شریعت خلاف اگر حکم دے تو بس وہ جنت، بلکہ اسے حکم ہوگا روزے قیامت جا جس دروازے سے جاتی 8 کے۔ اتنا آسان اس بات کو ہم لوگ غور۔ اسی طرح جو ہے
ایک اور عمل جو جسے کرنے سے انسان جنت میں جائے گا وہ حج مبرور، حج کا کرنا جو اللہ قبول کرے۔ بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حج مبرور، نیکی والا حج کا ثواب سوائے جنت، حج مبرور وہ حج جس کو اللہ قبول کرے۔ ہمارے حج کا کیا حال ہے بھائی؟ وہ اللہ کا ہی معاملہ اللہ قبول کرتا ہے، لیکن جو ظاہر دکھ رہا ہے وہ تو ایک مرتبہ ایک خاتون کو میں نے دیکھا جو ہار پہنی بغیر پردے کے ہار پہنی، اور راستے سے چل رہے لوگ پیچھے ڈھول بجا رہے تھے، مجھے لگا شاید وارڈ میں الیکشن ڈکلیئر ہوا اور جیت کے آگے بیچاری عورت بغیر پردے کے ہار پہنی پیچھے ڈھول بجا تو اور کیا سمجھ جو عام ہوتا ہے۔ کسی نے کہا کہ دیکھو اس کی ٹھاٹ باٹ، میں نے کہا کیا ہوا اس کو؟ وہ کہا حج کو جا رہی ہے، حج کو جا رہی ہے، ہاں بولے حج کو جا رہی ہے۔ میں یہ کہا تو بولے وہ اعلان ہے حج کو جا رہی ہے، پردہ نہیں اور اس پہ ڈھول بج رہا ہو، ہار وار پہن کے اوپر ٹھاٹ سے ڈھول بج رہا ہے، یہ ریا ہے، یہ دکھاوا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ حج کو ہم نے کیا بنا دیا؟ حج کیا تھا؟ حج کیا تھا ہم نے کیا بنا دیا؟ یہ تو خاموشی سے کیا جانے والی ایک فرض عبادت ہے۔ آج ہمارے پاس حج تکبر، دکھاوے کی، مالدار ہونے کی علامت۔ لوگ آگے کارڈ لے کے آتے، کارڈ کیا لکھوں؟ حاجی لکھوں یا الحاج لکھوں؟ مجھے نہیں پتا اس میں فرق کیا ہے۔ میں ایک دن پوچھا کیا فرق رہتا؟ بولے حاجی بولے جس نے ایک بار کیا، اور الحاج بولتے ایک سے زیادہ کیا۔ تو پھر آپ لکھنا شروع کیجیے، بولا توحیدی، نمازی، زکاتی، حاجی، صدقاتی، خیراتی۔ بولے یہ کیا؟ مطلب یہ سب کرتے نا تو پورا لکھو نا، خالی حاجی سے کیا ہونے والا ہے؟ کمپلیٹ لکھو، پھر ہم کیا کیا کرتے، پوری نیکیاں لکھ کے دو اس کو ہمارے ساتھ کہ ہم یہ کرتے ہیں، اور میں پورا اکاؤنٹ دیتا ہوں آپ کو میں کیا کیا نہیں ہو، وہ سب لکھو، تہجدی سب لکھو اس کے اندر، حسن سلوکی مطلب اچھے سلوک کرتا لوگوں کے ساتھ، اور فلاں سب لکھو۔ نہیں مطلب کیا لگا ہمیں۔ ایک صاحب بولنے لگے مجھے کہ مجھے فیصلے بہت شرم آ رہی۔ میں کہا کیا کر لی؟ کیا میں کیوں شرم آ رہی؟ بولے چچاؤں نے حج کر لی، تائیں نے حج کر لی، اب تک ہمارے ابا نہیں، ہم کو شرم آ رہی۔ شرم کی کیا بات ہے؟ ابا نہیں، اور ان کے ابا کو بیچاروں کو نہ عقل ہے نہ سمجھ میں آ رہا، اٹھا کے حج کو بھیج دی۔ نہیں بولے نہ کٹ جا رہی، بولے تائیں نے کری، چچاؤں نے کر لی، ہمارا ابا نہیں۔ مطلب گویا اگر وہ گئے تو اپنے بیوی شوہر سے بولتی دیکھو جیٹ نے بھی حج کر لی، دیور بھی کر لی، اپن ارے اللہ کے لیے حج کو جانا ہے، جیٹ اور دیور کی وجہ سے نہیں جانا ہے، جیٹھانی اور دیورانی حج کی وجہ نہیں ہے، اللہ نہیں۔ اپن نے سب کی دعوتیں کھا لی، اپنے کو حج اب ضروری ہو، ارے حج پیسے ہونے پر فرض ہوتا ہے، دعوت کھانے پر نہیں ہوتا ہے۔ اگر پیسے تو جا کے آؤ، نہیں وہ دعوتیں کھا لی تو حالت یہ حج مبرور، اخلاص کے ساتھ کیا حج، اللہ قبول کر ایکسپٹ کر لیتا بس وہ تو جنت۔ اسی طرح جو ہے وہ عمل جو جنت میں ایک عمل ہے، اللہ سے ڈر کر رونا اور اس کی راہ میں پہرا دینا، حفاظت مسلم دستوں کا، مسلم فوج کا، ممالک کا، مسلم شہروں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا، فرمایا دو آنکھیں جہنم کی آنکھ کبھی نہیں، دو آنکھوں ٹو آئیز ایسی ہوں گی جن کو جہنم کی آنکھوں کو نہیں چھوں گی، ظاہر سے جسم کو، تو آنکھیں ایسی جہنم کی آنکھوں نے، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی ہو، وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے، اور دوسرا فرمایا وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں جس نے پہرا دیتے ہوئے رات گزاری۔ دو آنکھیں جہنم میں، ایک جو اللہ کے راہ میں پہرا دیتے ہوئے گئی ہو حفاظت کے اندر مسلمانوں کی، یہ آنکھ کبھی نہیں گئی۔ اور ایک مرتبہ عمر خطاب اور ابن عوف رضی اللہ عنہ، جبکہ عمر ابن خطاب جو ہے خلیفہ، ایک مرتبہ دونوں ملے، عمر ابن خطاب نے کہا کہاں چلے ہو عبد الرحمن نے پوچھا امیر المومنین آپ کہاں چلے رات کے وقت؟ تو کہا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ مدینے کے باہر رکا ہے، رات میں چونکہ فوجی نہیں ہے بھیجنے کے لیے حفاظت کے، میں نے سوچا میں حفاظت کو، عبد الرحمن ابن عوف نے کہا میں بھی اسے پہرا دے دوں، چونکہ مسلمان ہیں کوئی لوٹ مار کر سکتا، حفاظت کے لیے دونوں جا کے رات بھر پہرا دینا۔ دوسرا جو اللہ کے لیے روئی ہے، اور یہ رونا جب بھی تذکر آتا ہے اکیلے میں رونا، تو لوگوں کے سامنے تو بہت رونا آتا ہے، بہت رونا آتا ہے۔ کچھ لوگ تو نماز میں ایسا روتے ہیں کہ ان کو ایسا لگتا ہے پٹی باندھ دینا، تہجد میں کبھی آتے ہیں نا کنٹینیو رو رہے ہیں، کچھ سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا، صرف رو رہے ہیں۔ اکیلے میں تو کبھی نہیں رویا یار، تم نماز میں چلا رہے ہو، نہیں بولے وہ میرے کو یہ ایک بار سنے آگا فلسطین کے لفظ، ایک بار سنے آگا یہ تو بہت میرے کو رونا ہے، اکیلے میں رونا ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، ایک شخص نماز میں رو رہا تھا، آپ نے